السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، وقال اللہ تبارک وتعالی ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرین۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترمہ مائیں اور بہنیں، اللہ کا ہم سب پر بہت بڑا احسان اور بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ پاک نے دین کی باتیں سننے کے لیے تھوڑی دیر یہاں جمع فرمایا۔ دعا کرو اللہ ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ اور ماں بہنیں، رمضان المبارک کا مہینہ 29واں روزہ ہے اور جمعہ کا مبارک دن۔ حدیث شریف میں حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا ارشاد علی ہے، جمعہ کے دن ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے، اس گھڑی میں کوئی اللہ کا بندہ یا کوئی اللہ کی بندی اپنے پروردگار عالم سے جو بھی سوال کرے، شرط یہ ہے کہ جائز سوال ہونا چاہیے۔ اللہ پاک اسے اپنے فضل و کرم سے ضرور قبول فرماتے ہیں، اسے اپنے فضل و کرم سے ضرور منظور فرماتے ہیں۔ یعنی جمعہ کے دن اللہ سے ہم جو بھی مانگے اللہ پاک ہمیں ضرور عطا فرماتے ہیں۔ اللہ سے دل سے دعا کر لیں، اللہ تو نے اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمت سے دین کی باتیں سننے کے لیے اس مسجد میں جمع فرمایا۔ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، اللہ سب کے جنت الفردوس میں بھی، اللہ سب کو جنت الفردوس میں بھی جمع فرمائے۔ ماں بہنیں، مجھے مختصر بتلانا یہ ہے، رمضان المبارک کے مہینے کا آج 29واں روزہ، ممکن ہے آخری روزہ ہو۔ ایک وہ دن تھا ہماری زبان پر یہ بات تھی کہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، پھر وہ دن بھی آیا کہ ہماری زبان پر یہ بات تھی رمضان کا مہینہ آ گیا، پھر وہ دن بھی آ گیا کہ ہماری زبان پر یہ بات ہے رمضان کا مہینہ جا رہا ہے، پھر وہ دن بھی آئے گا کہ ہماری زبان پر یہ بات ہوگی رمضان کا مہینہ چلا گیا۔ جیسے یہ رمضان کا مہینہ مکمل ہوا ہے، اسی طریقے سے ایک نہ ایک دن ہماری زندگی بھی مکمل ہو جائے گی۔ اور ماں بہنیں، بڑا ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بڑا خوش نصیب ہے میرا وہ امتی جس کو رمضان المبارک کا مہینہ ملا اور اس نے رمضان المبارک کے مہینے کی قدر کر کے اللہ سے اپنے تعلق کو قائم کر لیا اور اپنے گناہوں کی اللہ سے معافی مانگ لی۔ اور بڑا بد نصیب ہے میرا وہ امتی، برے نصیبوں والا ہے میرا وہ امتی جس کو رمضان المبارک کا مہینہ ملا، اس کے باوجود اس نے رمضان المبارک کے مہینے کو غفلت میں گزار دیا اور اپنے گناہوں کی اللہ سے معافی نہ مانگی۔ اللہ سے دل سے دعا کر لو اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ بس جتنا وقت باقی رہ گیا ہے، اب تو ہم دن بھی نہیں کہہ سکتے، ممکن ہے کہ یہ آخری روزہ ہو۔ اللہ ہمیں ان کی قدردانی کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ مختصر مجھے بتلانا یہ ہے، قرآن کریم میں اللہ رب العالمین ایک مقام پر فرماتے ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک اگر کوئی پسندیدہ مذہب ہے تو وہ مذہب اسلام ہے۔ اور مذہب اسلام پسندیدہ مذہب کیوں ہے؟ اسلام مذہب کو پسندیدہ مذہب کیوں کہا گیا؟
اللہ کے نزدیک اچھا مذہب اسلام کیوں ہے؟ ماں بہنیں، کسی مذہب میں کھانا عبادت نہیں بلکہ کھانا ہمارا پیٹ بھرنے کے لیے کھایا جاتا ہے، اس لیے دوسرے مذہب والے کھانے کو ضرورت کہتے ہیں، عبادت نہیں کہتے۔ لیکن ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرا وہ امتی کھانے سے پہلے دعا پڑھ کر سیدھے ہاتھ سے دسترخوان بچھا کر سنت کا اہتمام کر کے کھانا شروع کرے۔ ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگرچہ ہماری نظر میں کھانے سے ہمارا پیٹ بھرتا ہے، ہماری ضرورت پوری ہوتی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ سنت کے مطابق کھانا یہ عبادت میں شمار ہوتا ہے۔ کسی مذہب میں سونا عبادت نہیں، یعنی رات کو آرام کرنا عبادت نہیں، بلکہ ایک ضرورت ہے کہ آدمی کو آرام مل جائے، بدن میں راحت مل جائے۔ لیکن حدیث شریف میں موجود ہے، ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرا کوئی امتی رات کو سونے سے پہلے دعا پڑھنے کا اہتمام کرے، وضو کر کے سو جائے، اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر سو جائے۔ اگرچہ 6 گھنٹے سوئے ہو، 7 گھنٹے سوئے ہو، 8 گھنٹے سوئے ہو، فجر کی نماز کی نیت کر کے سوئے ہو، فرمایا کہ اس کی پوری رات عبادت میں شمار ہوتی ہے۔ یعنی اس سے آسان اور اچھا مذہب کوئی ہو سکتا نہیں ہے۔ کسی مذہب میں نکاح کرنا، شادی کرنا عبادت نہیں بلکہ ضرورت ہے، لیکن مذہب اسلام ایسا پیارا اور ایسا خوبصورت مذہب ہے جس میں نکاح کرنے کو بھی حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نکاح کرنا، حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق شادی کرنا، تو شادی کرنا بھی عبادت ہے۔ مجھے مختصر بتلانا یہ ہے، ہمارے نبی نے ہمیں خوشی کے موقع بھی بتلائے ہیں اور غمی کے موقع بھی بتلائے ہیں، اور جب اللہ کی طرف سے خوشی ملے تو خوشی کے دن ہمیں کس طریقے سے خوش ہونا ہے، ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ باتیں بھی ہمارے سامنے واضح فرما دی ہیں۔ ہمارے سال کے صرف 2 تہوار ہیں۔ نمبر 1 عید الفطر، رمضان المبارک کے مہینے کے بعد جو پہلی تاریخ ہوتی ہے شوال کی، اس کو عید الفطر کہتے ہیں، یعنی رمضان المبارک کی عید۔ حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر اللہ پاک احسان فرما کر روزے کے مکمل کرنے کے بدلے میں ایک انعام کا دین عطا فرماتے ہیں جس کو عید الفطر کہتے ہیں۔ اور دوسرا عید الاضحیٰ، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مکۃ المکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینۃ المنورہ تشریف لائے، تو مدینۃ المنورہ میں وہاں کے رہنے والے لوگوں نے اپنے سال کے 2 دن مقرر کر دیے تھے، 2 دن طے کر دیے تھے، ان 2 دنوں میں وہ تہوار مناتے تھے، کھیل تماشا کرتے تھے۔ ہمارے نبی نے مدینے والوں سے پوچھا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ 2 دن کیسے ہیں؟ تو وہاں کے لوگوں نے جواب دیا کہ اللہ کے نبی، ہم زمانہ جاہلیت سے ان 2 دنوں کو اپنا تہوار سمجھتے ہیں اور ان 2 دنوں میں ہم تہوار مناتے ہیں۔ ہمارے نبی نے فرمایا، اس سے بہترین 2 دن اللہ پاک نے تمہیں عید الفطر اور عید الاضحیٰ یعنی بقرہ عید عطا فرمائے ہیں۔ ماں بہنیں، مجھے مختصر سمجھانا یہ ہے، دیکھو رمضان کے مہینے میں بہت سے اللہ کی بندیاں ایسی ہوگی جنہوں نے 5 وقت کی نماز کا بھی اہتمام کیا ہوگا، تراویح پڑھنے کا بھی اہتمام کیا ہوگا۔ اللہ پاک ضرور تراویح کو قبول فرمائے، نمازوں کو قبول فرمائے۔ اللہ سے دل سے دعا کر لینا چاہیے اور اللہ سے قبولیت کی امید بھی رکھنی چاہیے کہ اللہ ضرور ہمارے ٹوٹے پھوٹے اعمال کو قبول کرے گا۔ بہت سی اللہ کی بندیاں ایسی ہوگی جنہوں نے رمضان کے مہینے کے روزے بھی رکھے ہیں، اللہ سے دل سے دعا کر لو اللہ ہم سب کے روزے بھی قبول فرمائے۔ شیطان ہمارا کٹر دشمن ہے۔ دنیا کے اندر کسی کے کچھ دوست بھی ہوتے ہیں، کچھ دشمن بھی ہوتے ہیں۔ دوست کو پہچاننا تو آسان ہوتا ہے، لیکن دشمن کو پہچاننا بہت مشکل ہوتا ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دشمن دوست کے روپ میں ہوتا ہے، لیکن اللہ پاک ہمیں اپنے دشمن سے باخبر کر رہے ہیں قرآن کریم میں، ان الشیطان للانسان عدو مبین، شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اور قرآن کریم کے ایک مقام پر اللہ فرماتے ہیں، میرے بندو اور میری ایمان والی بندیوں، شیطان تمہارا دشمن ہے، تم بھی اس کو اپنا دشمن سمجھو۔ شیطان کی سب سے پہلی کوشش تو یہ ہوتی ہے کہ وہ ہمیں نیک عمل کرنے دیتا نہیں ہے۔ یہ رمضان کے مہینے میں اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے روزے رکھے ہیں، نمازوں کا اہتمام کیا ہے،
شیطان کو اللہ پاک نے قید کر دیا، ورنہ جیسے ہی شیطان آزاد ہوگا اس کی کوشش یہی رہے گی کہ ہم نیک عمل نہ کرے۔ شیطان کی اول درجے کی یہ کوشش رہتی ہے کہ کوئی بھی مومن بندہ اور کوئی بھی مومن بندی اللہ کو راضی کرنے والا کوئی کام نہ کرے، ہمیشہ اللہ کو ناراض کرنے والا کام کرے۔ لیکن جب کوئی اللہ کا بندہ یا جب کوئی اللہ کی بندی ہمت کر کے اللہ کی رضا کو سامنے رکھتے ہوئے، اللہ کی خوشنودی کو سامنے رکھتے ہوئے، اللہ سے ڈرتے ہوئے نیک عمل کر لے تو شیطان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، شیطان کو بڑا دکھ ہوتا ہے۔ اب معاملہ یہ ہوتا ہے، پہلے تو اس کی کوشش یہ تھی کہ نیک عمل نہ کرنے دے، پھر کوشش یہ ہوتی ہے کہ اب کسی نے نیک عمل کر لیا تو اس نیک عمل کو کیسے برباد کر دیا جائے، کیسے تباہ کر دیا جائے، نیک عمل اس کے ذمے باقی نہ رہے بلکہ گناہ لازم آ جائے۔ تو شیطان یہ پوری کوشش کرتا ہے۔ ماں بہنیں، اللہ پاک نے ہمیں زندگی نصیب فرمائی ہے، بڑی خوبصورت زندگی نصیب فرمائی ہے۔ آج بہت سے لوگ کہتے ہیں رمضان کا مہینہ مہمان تھا، آیا چلا گیا۔ نہیں، رمضان کا مہینہ مہمان نہیں ہے، مہمان تو ہم خود ہیں۔ رمضان کا مہینہ تو قیامت تک بار بار آتا رہے گا، لیکن آئندہ رمضان میں ہمارے رہنے کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ آئندہ رمضان میں ہم ہوں گے یا نہیں ہوں گے ہمیں کچھ بھی معلوم نہیں ہے۔ عید کو عید اسی لیے کہتے ہیں، عید عربی زبان کا ایک لفظ ہے، عربی زبان کا ایک ورڈ ہے جس کے معنی یہ ہے بار بار واپس لوٹ کر آنا۔ عید تو ہمیشہ بار بار واپس لوٹ کر آتی رہے گی، قیامت تک آتی رہے گی، لیکن اس کے منانے والے ہمیشہ نہیں رہیں گے۔ بس اللہ سے دل سے دعا کر لو، جتنی زندگی غفلت میں گزر گئی اللہ پاک ہم سب کو معاف فرما دے، اور جتنی زندگی باقی ہے اس زندگی کو اللہ کے احکام کے مطابق، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق گزارنے کی توفیق و سعادت نصیب فرما دے۔ تو ماں بہن، رمضان المبارک کا مہینہ بھی اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ یہ ہمارا رمضان کا مہینہ آخری مہینہ نہیں ہونا چاہیے، ہمیں بار بار رمضان کا مہینہ عطا فرما دینا۔ اور اگر ہمارا یہ آخری مہینہ ہے، یعنی اب آئندہ ہمارے مقدر میں رمضان کا مہینہ نہیں ہے، تو اللہ تو ہم پر رحم فرما لینا، رمضان کی برکات و ثمرات ہمیں نصیب فرما دینا، رمضان کی برکات سے ہمیں محروم نہ فرمانا۔ ماں بہنیں، مجھے مختصر سمجھانا یہ ہے، دیکھو اللہ پاک نے ہمیں نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، رمضان کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائی، رمضان کے مہینے میں بڑے بڑے گناہوں سے ہم نے اپنی ذات کو بچایا بھی ہے، جہاں تک ہو سکے نیکی کرنے کا اپنی ذات کو عادی بنایا۔ اور ایک حدیث میں ہمارے نبی نے فرمایا، من سلم لہ رمضان سلمت لہ سنہ، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا رمضان کا مہینہ صحیح سالم گزر گیا۔ کیا مطلب ہے؟ جس نے رمضان کے مہینے میں اپنے رب کو راضی کر لیا، جس نے رمضان کے مہینے میں اپنی ذات کو گناہوں سے بچا لیا، نیک اعمال کا عادی بنا دیا، سلمت لہ سنہ، اس کا پورا سال صحیح سالم گزرے گا۔ رمضان کے مہینے میں تقوی کی پریکٹس کرائی جاتی ہے، تقوی کی مشق کرائی جاتی ہے، اللہ سے ڈرنے کی مشق کرائی جاتی ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے ہم اپنی ذات کو اللہ کے حکم پر بھوکا رکھ لے وے، اللہ کے حکم پر پیاسا رکھ لے وے۔ حالانکہ اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہوتی، اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہوتی اگر ہم دین میں کھانا شروع کر دے، اور اللہ کے خزانے میں کوئی بڑھوتری نہیں ہوتی اگر ہم دین میں کھانا بند کر دے۔ لیکن اللہ کیا فرماتے قرآن کریم میں، وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، بس میرے بندوں اور میری بندیوں، تمہارا مقصد تو یہی ہے کہ تم گنتی کو مکمل کر لو، ورنہ روزے کی حقیقت تو تم نہیں جان سکتے ہو کہ روزہ رکھنے پر تمہیں کیا ملنے والا ہے۔ حدیث شریف میں ہمارے نبی نے فرمایا، ہر عبادت کا بدلہ جنت ہے، نماز کا بدلہ جنت، زکوٰۃ کا بدلہ جنت، حج کا بدلہ جنت، عمرہ کا بدلہ جنت، کسی کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرنے کا بدلہ جنت، لیکن روزہ رکھنے کا بدلہ جنت نہیں۔ صحابہ نے پوچھا، اللہ کے نبی روزہ رکھنے پر جنت نہیں تو کیا ملے گا؟ ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سن لو میرے صحابہ کرام، روزہ رکھنے پر تو خود اللہ مل جائے گا، جنت ملے تو ایک ملے، دو ملے، تین ملے، اللہ
اللہ ملا، دنیا بھی مل گئی، آخرت بھی مل گئی۔ اللہ نے ہمیں یہ مہینہ عطا فرمایا تھا جس کا ہر دن بڑا مبارک تھا، جس کی ہر رات بڑی مبارک تھی، لیکن ماں بہنیں میں اصل بتلانا یہ چاہتا ہوں، ہم شیطان کے بہکاوے میں آ کر چاند ہو جائے گا، شیطان آزاد ہوگا، پھر وہ ہمارے نیک اعمال کو تباہ و برباد کرنے کی کوشش کرے گا۔ جب چاند رات ہوتی ہے تو پھر ہم نے دیکھا بھی ہے، آج ہمیں رمضان المبارک کے آخری دنوں میں مسجدوں کا جائزہ لینے پر یہ احساس ہوتا ہے کہ ابھی تو رمضان کا مہینہ مکمل ہوا نہیں، اس سے پہلے مسجدوں میں لوگوں نے آنا کم کر دیا ہے۔ حقیقت یہ ہے ہمارا پیدا کرنے والا اللہ جس نے ہمیں خوبصورت زندگی نصیب فرمائی ہو، زندگی دینے کے بعد زندگی کا مقصد سمجھایا ہو، اور ہم اس مقصد کو بھلا کر شارٹ زندگی، جس زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، کب زندگی کا چراغ بجھ جائے، کب موت آ جائے۔ گزشتہ رمضان میں کئی لوگ ہمارے درمیان میں موجود تھے، اس رمضان میں وہ ہمیں نظر نہیں آتے ہیں۔ گزشتہ رمضان میں کئی لوگ ہمارے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے تھے، اس رمضان میں وہ ہمیں نظر نہیں آتے ہیں، تو معلوم نہیں آئندہ رمضان میں ہم رہیں گے یا نہیں رہیں گے۔ لیکن ماں بہنیں، جب چاند رات ہوتی ہیں اس رات کو لیلۃ الجائزہ کہا جاتا ہے، یعنی انعام کی رات کہا جاتا ہے۔ اس رات کی بھی قدر کر لینی چاہیے اور اس رات میں بھی عبادت کر لینی چاہیے۔ عبادت کرنے کا مطلب میں اگر یوں کہوں کہ رات کو عبادت کر کے رات گزارو، ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مبارک حدیث سناؤں تو آپ مطلب سمجھ لو۔ عبادت کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی کوئی بندی جس نے عشاء کی نماز کو پڑھ لیا اور فجر کی نماز کا ارادہ کر کے سو گئی، رات کو اس نے کوئی بھی اللہ کو ناراض کرنے والا کام نہیں کیا ہے، پھر اٹھ کر فجر کی نماز اس نے ادا کر لی، اس کی پوری رات عبادت میں شمار ہو گئی۔ عبادت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ رات بھر اللہ کے سامنے کھڑے رہنا ہے۔ ہاں، اللہ توفیق عطا فرما دے تو بہت بہترین بات ہے، اللہ توفیق عطا فرما دے تو بہت اچھا ہے، ورنہ ہمارے نبی نے فرمایا میرا وہ امتی جو عید کی رات میں اللہ کی عبادت کرے، اللہ کو راضی کرے۔ آپ مطلب سمجھو، عبادت کرنے کا مطلب یہ ہے اللہ کو ناراض کرنے والا کوئی کام نہ کرے، اللہ کو ناراض کرنے والا کوئی عمل نہ کرے۔ ہمارے نبی نے فرمایا اس کا دل اس دن نہیں مرے گا جس دن گھبراہٹ کی وجہ سے سب کے دل مر جائیں گے، یعنی قیامت کا اسے کوئی خوف نہیں ہوگا، قیامت کا اسے کوئی ڈر نہیں ہوگا، جس وقت کوئی کسی کے کام آنے کو تیار نہیں، کوئی کسی کا ساتھ دینے کو تیار نہیں۔ اور ایک حدیث میں ہمارے نبی نے فرمایا میرے امتیوں ہمیشہ اپنے ایمان کی فکر رہنی چاہیے، پتہ نہیں زندگی میں کون سا گناہ ایسا ہو جائے جس کے نتیجے میں ہم اپنی ذات کو تو مسلمان سمجھتے ہو، لیکن حقیقت یہ ہے آسمانوں پر ہمارے ایمان کے ختم کر دینے کا فیصلہ ہو گیا ہو۔ اور مسلم شریف میں حدیث موجود ہے، ایک مرتبہ ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا میرے صحابہ کرام بادروا بالاعمال فتنا کقطع اللیل مظلم، ہمارے نبی نے فرمایا میرے صحابہ کرام نیک اعمال میں جلدی کرو، یہ مت سوچو کہ میں فلانی عمر میں نیک بن جاؤں گی، یہ مت سوچو کہ میں فلانی عمر میں فلانے گناہ سے توبہ کر لوں گی، یہ مت سوچو کہ میں فلانی عمر میں اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کر لوں گی۔ ماں بہنیں، میں آپ سے کہہ رہا ہوں اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، بلکہ معلوم نہیں آئندہ کل کیا ہو جائے، کسی کو بھی نہیں معلوم ہے، اس لیے جتنا ہو سکے نیک عمل میں جلدی کرتے رہو، جتنا ہو سکے اپنی ذات کو گناہوں سے بچانے کا اہتمام کرتے رہو۔ ہمارے نبی نے فرمایا کہ اندھیری رات کے ٹکڑوں کی طرح نئے نئے فتنے تمہیں دیکھنے کو ملیں گے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی فتنے کا شکار ہو جاؤ اور اس فتنے کا شکار ہونے کی وجہ سے اللہ کو راضی کرنے والا کوئی کام نہ کر سکو اور اللہ کی نافرمانی سے اپنی ذات کو نہ بچا سکو۔ پھر ہمارے نبی نے فرمایا میری امت کا حال اتنا برا ہو جائے گا، میری امت کے اعمال اتنے بگڑ جائیں گے، میری امت گناہوں میں اتنی آگے بڑھ جائے گی، اللہ کی نافرمانی کرنے میں اتنی آگے بڑھ جائے گی، اللہ کو ناراض کرنے میں، اللہ کو ناراض کرنے میں حدود کو کراس کر لے گی، حدود کو پار کر لے گی۔ نتیجہ یہ ہوگا صبح میں آدمی اچھا خاصا مومن ہوگا، لیکن جب شام کو موت آئے گی جنازہ کافر کا اٹھ رہا ہوگا، اور شام کو آدمی مومن ہوگا لیکن جب صبح میں موت آئے گی تو جنازہ کافر کا اٹھ رہا ہوگا۔ اللہ ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ تو ہمارے نبی نے فرمایا کہ ہمیشہ اپنے ایمان کی فکر لائق رہنی چاہیے، معلوم نہیں کون سا وقت ایسا آ جائے، موت کے وقت اللہ پاک کلمے کی دولت
کو چھین لے۔ اور ایک حدیث میں ہمارے نبی نے فرمایا جس کی زندگی کا آخری کلام من کان آخر کلام لا الہ الا اللہ دخل الجنہ بغیر حساب ولا کتاب او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس کی زندگی کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا، یعنی جس کو مرنے سے پہلے کلمے کی دولت مل گئی، کلمہ پڑھ کر کوئی اللہ کا بندہ یا کوئی اللہ کی بندی دنیا سے گئی ہے یا کوئی اللہ کا بندہ دنیا سے گیا ہے، ہمارے نبی نے فرمایا کہ اللہ پاک اسے بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل فرما دیں گے۔ تو فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عیدین کی راتوں میں یعنی عید کی راتوں میں، جیسے آج چاند ہو جائے تو آج کی رات لیلۃ الجائزہ کہلائے گی، عیدین کی راتوں میں اللہ کو راضی کرے، اللہ کی عبادت کرے۔ میں نے آپ کو عبادت کا مطلب سمجھا دیا، اللہ کو راضی کرنے کا مطلب سمجھا دیا۔ اللہ کو راضی کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پوری رات عبادت کے لیے جاگے، بلکہ اللہ کو ناراض کرنے والا کوئی کام نہ کرے، اللہ کی نافرمانی والا کوئی کام نہ کرے۔ ہمارے نبی نے فرمایا اللہ پاک اس کی بری موت سے حفاظت فرمائے گا، اور اللہ پاک اس کی موت ایمان پر اللہ پاک اسے نصیب فرمائے گا، یعنی دنیا سے کلمے کے ساتھ جانا مقدر فرمائے گا۔ ایک رات کے کنٹرول پر اللہ پاک ہمیں اتنا بڑا انعام عطا فرماتے ہیں۔ تو ماں میں نے دیکھو اللہ پاک نے عید کی خوشی ہمیں عطا فرمائی ہے، تو خوشی میں حدود کو کراس نہیں کرنا ہے، خوشی میں اتنے پاگل نہ ہو جائے کہ ہمارا پیدا کرنے والا اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اور ہم نے رمضان کے روزے رکھ کر رات کی تراویح پڑھ کر جو اللہ کی عبادت کی ہے، اللہ کی عبادت کا نور ہمارے سینوں میں داخل ہوا ہے، وہ سارا نور ختم نہ ہو جائے، وہ سارے نیک اعمال برباد نہ ہو جائے۔ اس لیے کہ شیطان کی پوری کوشش رہے گی، وہ پلان بنوائے گا عید کے روزوں کو برباد کرنے کے لیے کہاں جانا ہے، تراویح کو برباد کرنے کے لیے کہاں جانا ہے۔ شریعت کی حد میں رہتے ہوئے اگر کئی جگہ گھومنے جاتے ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن شریعت کی حدود کو کراس نہیں کرنا ہے۔ اور ماں بہنیں اس وقت کے حالات بھی ایسے نہیں ہیں، بلکہ بس اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے اللہ عافیت کا معاملہ فرمائے، اللہ سلامتی کا معاملہ فرمائے۔ مجھے مختصر بتلانا یہ ہے، رمضان المبارک کے مہینے میں جیسے نمازوں کا اہتمام کیا ہے، اللہ نے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ رمضان کا مہینہ جانے کے بعد نماز معاف نہیں ہو جائے گی، بلکہ ہمیشہ نمازوں کا اہتمام کرنا ہے۔ دن رات میں اللہ پاک نے 24 گھنٹے ہمیں عطا فرمائے ہیں۔ زندگی اللہ کی دی ہوئی بڑی قیمتی دولت ہے، بڑی قیمتی امانت ہے۔ اللہ پاک کو زندگی کے ایک ایک سیکنڈ کا حساب دینا ہوگا، اور حدیث شریف میں موجود ہے قیامت میں اللہ پاک اپنے بندوں سے اور اپنی بندیوں سے یہ سوال کریں گے، میرے بندوں اور میری بندیوں، میں نے تمہیں زندگی نصیب فرمائی تھی، تم نے کس مشغلے میں زندگی کو گزارا ہے؟ مقصد کے تحت زندگی گزاری ہے یا مقصد کے خلاف زندگی گزاری ہے؟ 24 گھنٹے میں اللہ پاک نے ہمیں دن رات کے 24 گھنٹے میں ہم سے صرف 1.25 گھنٹے کا سوال کیا ہے یا 1.5 گھنٹے کا سوال کیا ہے۔ میرے بندوں میری بندیوں 1.25 گھنٹہ یا 1.5 گھنٹہ میرے سامنے جھک جاؤ، 22.5 گھنٹے اپنا کام کرو، کھاؤ بھی صحیح پیو بھی صحیح، لیکن صرف 1.25 گھنٹہ یا 1.5 گھنٹہ میرے سامنے جھکنا ہے۔ جو اللہ کے سامنے 1.25 گھنٹہ یا 1.5 گھنٹہ جھکتا ہے، اللہ فرماتے میں تمام مخلوق کو اس کے سامنے جھکا دیتا ہوں، اور جو اللہ کے سامنے نہیں جھکتا ہے اسے ہر ایک کے سامنے جھکنا پڑتا ہے۔ حالانکہ پیدا کرنے والا اللہ چاہتا تو کہہ سکتا تھا 22.5 گھنٹے میری عبادت کرو، 1.5 گھنٹہ اپنا کام کرو، لیکن اس رب نے ہم پر کیسا کرم کا معاملہ فرمایا، کیسا رحم کا معاملہ فرمایا کہ نہیں 1.5 گھنٹہ صرف میری عبادت کرو، 22.5 گھنٹے اپنے کام میں بیزی رہو، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو 5 وقت کی نماز پڑھنے کی برکت سے اللہ پاک زندگیوں کی تمام الجھنوں کو ختم فرما دے گا، اللہ پاک حلال پاکیزہ روزی نصیب فرمائے گا، اور سب سے بڑا انعام اللہ پاک موت کے وقت ضرور کلمہ نصیب فرمائے گا۔ گھر میں معصوم بچے تمہیں نماز پڑھتے ہوئے دیکھیں گے تو وہ بھی نمازی بن جائیں گے۔ حدیث شریف میں لکھا ہے کہ 7 سال کی عمر میں بچوں کو نماز پڑھنے کو کہو، 10 سال کی عمر ہو جائے ہلکی سی تنبیہ کرو، پورے دن موبائل کے پیچھے پاگل مت بنے رہو کہ اپنے بچوں کو وقت نہ دیا جائے۔ گھروں کا بڑا عجیب ماحول ہو گیا ہے، باپ اپنے موبائل میں بیزی، ماں اپنے موبائل میں بیزی، دادا اپنے موبائل میں بیزی، دادی اپنے موبائل میں بیزی، بھائی اپنے موبائل میں بیزی، بہن اپنے موبائل میں بیزی۔ جب معصوم بچے موبائل میں ماں باپ کو بیزی دیکھتے ہیں اور ماں باپ کی توجہ معصوم بچوں کی طرف نہیں ہوتی ہے، پھر معصوم بچوں کے دلوں میں ماں باپ کی محبت ہرگز نہیں آ سکتی ہے۔ بچے سمجھ جاتے ہیں میری ماں کو میری کوئی ضرورت نہیں ہے، میری ماں موبائل کو اہمیت دیتی ہے، میرے باپ کو میری کوئی ضرورت نہیں ہے، میرا باپ موبائل کو اہمیت دیتا
ہوتا ہے، موبائل ایک مرتبہ ہاتھ سے چلا گیا واپس آ جائے گا، لیکن یہ تربیت کے دور میں معصوم بچے ہاتھ سے چلے گئے پھر کبھی ہاتھ میں وہ واپس آ سکتے نہیں ہے، پھر مائیں روتی پھرتی ہیں میرا بچہ نافرمان ہو گیا۔ اللہ کی بندی تو نے اپنے بچے کو کب دین سکھایا تھا؟ تیرے پاس اتنی فرصت کہاں تھی کہ 7 منٹ 10 منٹ موبائل کو بند کر دیتی اور اپنے بچے کے سامنے کچھ اللہ کے نبی کی باتیں ذکر کرتی، اپنے بچے کو اللہ کے احکام سکھاتی، اپنے بچے کو قرآن کریم کی تعلیم سے واقف کرتی۔ اسکول کا بڑا فکر رہتا ہے، بچے سے پوچھا بھی جاتا ہے اسکول میں تم کیا پڑھ کر آئے ہو، آگے تمہیں کیا کرنا ہے، اور مدرسے کا کوئی فکر نہیں، وہ جانے اس کے مولا نہ جانے۔ تو ماں بہن حقیقت یہ ہیں، یہ اولاد اللہ کی دی ہوئی ایک امانت ہے، کل قیامت میں اس کے بارے میں بھی سوال ہونا ہے کہ تم نے اپنی اولاد کو کیا سکھایا ہے، دیندار بنایا یا پھر دنیا دار بنایا ہے؟ دیندار بنایا ہے، جتنی اولاد نیک اعمال دنیا میں کرتی رہے گی اس کا ثواب ہمیں بھی ملتا رہے گا، لیکن دنیا دار بنایا، دیندار نہیں بنایا، بس دنیا کے پیچھے پاگل رہے ہیں، تو ماں باپ تو ایک نہ ایک دن دنیا چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ اب وہ اللہ کی نافرمانی بھی اولاد کرے گی، اس کا وبال ماں باپ کے سر پر ہوگا، اس لیے کہ ماں باپ نے اسے دین نہیں سکھایا۔ تو ماں باپ نے حدیث شریف میں لکھا ہے کہ وہ عورت جس نے اپنی زندگی میں 5 کام کر لیے، بس یہ مختصر بات آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ جس نے اپنی زندگی میں، جس عورت نے اپنی زندگی میں 5 کام کر لیے، اسے جنت کا انتظار کرنا نہیں پڑے گا، جنت خود اس کا انتظار کرے گی اور جنت کے ہر دروازے سے اسے بلایا جائے گا، اللہ کی بندی مجھ میں سے داخل ہو جا، اللہ کی بندی مجھ میں سے داخل ہو جا۔ نمبر 1 وہ عورت جس نے 5 وقت کی نماز کا اہتمام کیا۔ نمبر 2 جس نے رمضان کے روزوں کا اہتمام کیا۔ رمضان کے روزے مجبوری میں چھوٹے ہیں، رمضان کے روزوں کی مجبوری میں قضا ہوئی ہیں تو رمضان المبارک کے مہینے کے گزرنے کے بعد اس کی قضا کر لینی چاہیے۔ نمبر 3 وہ عورت جس کو اللہ نے مال دیا ہے، زکوٰۃ ادا کرنے کا اہتمام کیا۔ اب زکوٰۃ کی مسائل آپ کو علماء سے پوچھ لینے چاہیے، لیکن یہ عید کی نماز سے پہلے صدقہ فطر ادا کرنا باقی ہے، تو صدقہ فطر کو ضرور ادا کر لینا چاہیے۔ صدقہ فطر کو ادا کرنے کی برکت سے اللہ پاک روزوں میں جو کمی ہو چکی ہیں، روزوں میں جو کمزوریاں ہیں، ان کمزوریوں کو اللہ پاک ختم فرما دے گا۔ جہاں تک میں سمجھتا ہوں عورتوں پر تو صدقہ فطر واجب ہوتا ہی ہوتا ہے، اس لیے کہ عورتوں کا پیٹ 1-2 جوڑی کپڑوں سے بھرتا نہیں ہے، بلکہ ان کی سوٹکیسوں کی سوٹکیسیں اور تجوریاں کی تجوریاں بھری رہتی ہیں، تو عورتوں پر تو صدقہ فطر ضروری ہوتا ہے۔ 60 روپے کم سے کم صدقہ فطر کو ادا کرنا ہے، تو عید کی نماز سے پہلے اسے ضرور ادا کر لینا چاہیے، اور اگر عید کی نماز سے پہلے ادا نہ بھی کر سکے تو عید کے بعد بھی ادا کر لینا چاہیے۔ صدقہ فطر ہمارے نبی کا ادا نہیں کیا جا سکتا، صدقہ فطر پیٹ میں بچے کا ادا نہیں کیا جا سکتا، دنیا میں جو موجود ہیں ان کا ہی صدقہ فطر ہے، مرحومین کا صدقہ فطر ادا نہیں کیا جا سکتا۔ ہاں 1 دن کا بچہ بھی کیوں نہ ہو، 1 منٹ کا بچہ بھی کیوں نہ ہو، اس کا بھی صدقہ فطر ادا کرنا ہوگا، لیکن جو دنیا میں موجود نہیں ہے اس کا صدقہ فطر ادا نہیں کرنا ہوگا۔ اور ماں بہنیں یاد رکھو، جن کے ذمہ واجب نہیں ہے وہ بھی ادا کرے تو اللہ پاک انہیں بہت بڑا اجر اور بڑا ثواب نصیب فرمائیں گے۔ بلکہ حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، میرا کوئی امتی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا اہتمام کرے، نفلی صدقہ یعنی للہ رقم سے اللہ کی راہ میں خرچ کرے۔ ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العالمین اسے ایمان والی، کلمے والی، عافیت والی، عزت والی موت نصیب فرمائیں گے، اچانک کی موت سے اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ تو ہو سکے للہ رقم سے بھی خرچ کرنے کا خاص طور پر اہتمام کرے، اپنے غریب پڑوسیوں کا، غریب رشتہ داروں کا خاص طور پر خیال رکھے۔ تو فرمایا تیسرا کام وہ عورت جس نے زکوٰۃ کو ادا کیا، چوتھا کام وہ عورت جس نے اپنی ذات کو پردے میں رکھا۔ ماں بہنوں تم بڑی قیمتی ہو، اسلام میں تمہیں ایک مقام اور ایک مرتبہ دیا ہے، تمہیں ایک شان نصیب فرمائی ہے، تمہیں ایک مقام نصیب فرمایا ہے۔ جو چیز قیمتی ہے اسے کوئی کھلا نہیں چھوڑتا ہے، بلکہ اسے لوکر میں رکھا جاتا ہے۔ جیسے گولڈ، چاندی، سونے چاندی کو ہم کھلا نہیں چھوڑتے بلکہ اس کی حفاظت لوکر میں رکھ کر کرتے ہیں، تو اسلام میں عورت قیمتی ہے، اسی لیے اسے پردے میں رہنے کو کہا ہے۔ اور ماں بہنیں تم پردے میں رہنے کا اہتمام کرو گی، اللہ پاک وہ تمہارے پردے میں رہنے کے اثرات
تمہاری بیٹیوں میں منتقل فرمائے گا۔ آج ہماری بیٹیوں کے ایمان کی حفاظت کی بڑی ضرورت ہے، آج ہماری بیٹیوں کے ایمان کی حفاظت کو چھیننے کی بڑی کوششیں کی جا رہی ہیں، بلکہ ایمان سے محروم کر دینے کی حد درجے کی کوششیں کی جا رہی ہے۔ اس لیے میں اپنی بہنوں سے کہوں گا، اپنی بیٹیوں سے کہوں گا، ہو سکے تو اپنے گھر سے بغیر ضرورت کے باہر نہ نکلے، لیکن اگر ضرورت سے باہر نکلنا ہے کسی کا سہارا لے کر، یعنی اپنے گھر والوں میں سے، اپنے ابا کے سہارے سے، اپنے بھائی کے سہارے سے گھر سے نکلیں۔ پھر بھی اگر کسی مجبوری میں گھر سے باہر نکلنا پڑے، ہمارے نبی نے ایک بہترین دعا سکھلائی ہے، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ بس یہ چھوٹی سی دعا ہم اپنے گھر سے نکلتے ہوئے پڑھیں گے۔ حدیث شریف میں لکھا ہے کہ فرشتے کے ذریعے خوشخبری سنائی جاتی ہے، اللہ نے تجھ سے شیطان کو دور کر لیا، اللہ نے تیرے گھر والوں کی بھی حفاظت کر لی، تیرے مال کی بھی حفاظت کر لی، اور تیری جان کی بھی حفاظت کر لی۔ تو ہمارے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں بتلائی ہیں وہ معمولی نہیں ہیں، بلکہ اس کا بہت زبردست اثر ہوتا ہے۔ تو جب بھی اپنی بہنوں کو، اپنی بیٹیوں کو گھر سے باہر رخصت کرنا ہو، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، تاکہ شیطان ان سے دور رہے، اور شیطان ان سے دور رہے گا تو اللہ کی ذات علی سے امید ہے گناہوں کی طرف ہی جانے کا کوئی خدشہ نہیں رہے گا۔ ہمیشہ کوشش تو یہی کرنی چاہیے کہ گھر سے اکیلے باہر نہ نکلے۔ شریعت نے جو چیزیں ہمیں کہی ہیں وہ ہمارے فائدے کے لیے کہی ہیں، ہمارے نقصان کے لیے نہیں کہی ہیں، اس لیے ہمیشہ شریعت کی بات کو سامنے رکھے۔ اور قرآن کریم کے ایک مقام پر اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ جب اسلام مذہب کی تعلیم ہمارے سامنے واضح ہو چکی ہے، مذہب اسلام ہمارے سامنے واضح ہو چکا ہے، اس کے باوجود اسلام مذہب کو چھوڑ کر کسی اور کے طریقے کو اپناؤ گے، کسی اور کی راہ کو اختیار کرو گے، نہ دنیا میں قبول ہونے والا ہے نہ آخرت میں قبول ہونے والا ہے۔ دنیا میں بھی قبولیت نہیں، آخرت میں بھی قبولیت نہیں، بلکہ اللہ قرآن کریم میں فرماتے وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، دنیا میں بھی نقصان کا سامنا کرنا پڑے گا اور آخرت میں بھی خسارہ اٹھانا پڑے گا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو چوتھا کام فرمایا کہ وہ عورت جس نے اپنی ذات کو پردے میں رکھا، پردے میں رہنے کا خاص طور پر اہتمام کرو، اپنی عزت کی حفاظت کرو۔ پانچواں کام وہ عورت جس نے اپنے شوہر کی فرما برداری کی، اپنے شوہر کی اطاعت کی۔ اب ماں بہنوں تم سوچتی ہوگی کہ ہم کیوں ان کی اطاعت کریں، ان کو ہماری اطاعت کرنی چاہیے، ان کو ہماری بات ماننی چاہیے۔ تو ہاں، شوہروں کو تمہارے ساتھ کیسا رہنا ہے وہ باتیں ہم مسجد میں مردوں کے سامنے ذکر کرتے رہتے ہیں، لیکن اس وقت چونکہ باتیں آپ کے لیے ہیں اس لیے آپ کو کہتا ہوں کہ وہ عورت اس وقت تک اللہ کا حق ادا نہیں کر سکتی۔ ہمارے نبی نے فرمایا جب تک کہ وہ اپنے شوہر کا حق ادا نہ کرے۔ اور ماں بہنیں ہمیشہ ایک بات یاد رکھو، دیکھو اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اخلاق کی تعلیم دی ہے، زندگی گزارنے کا ایک خوبصورت طریقہ سمجھایا ہے، محبت کے ساتھ زندگی گزارنے کی تعلیم دی ہے۔ تو ہمیشہ ہمارے نبی نے جن باتوں کو کرنے کو کہا ہے، اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک ہو، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک ہو، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک ہو، ساس بہو کا جھگڑا آپس میں نہ ہو، بلکہ بہو ساس کو اپنی ماں سمجھے، ساس بہو کو اپنی بیٹی سمجھے۔ یہ خوبصورت زندگی اللہ پاک کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلائی ہے۔ اسی کے مطابق اگر ہم زندگی گزارتے ہیں تو پھر زندگیوں میں سکون ہی سکون ہے، زندگیوں میں اطمینان ہی اطمینان ہے، اور اس کے خلاف ہماری زندگی گزر رہی ہے پھر زندگیوں میں الجھن ہی الجھن ہے، ٹینشن ہی ٹینشن ہے۔ وقت بہت مختصر ہے، اب آپ لوگ باتیں سنتے سنتے تکی ہو نہ تکی ہو، لیکن میں آپ کے سامنے باتیں کرتے کرتے تھک چکا ہوں۔ بس جتنی باتیں اللہ نے سننے کی توفیق عطا فرمائی ہے، ماں بہنیں دل سے دعا کر لو۔ آپ گرمی کے موسم میں دھوپ کو برداشت کر کے اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، اللہ کی محبت میں دین کی باتیں سننے کے لیے یہاں آئی ہیں۔ اللہ آپ کے آنے کو قبول فرمائے، سننے کو قبول فرمائے، اللہ آپ کے تمام جائز مقصدوں میں عافیت کے ساتھ کامیابی نصیب فرمائے۔ تو ماں بہنیں آخری ایک پیغام ہے، نماز کو کبھی بھی مت چھوڑنا۔ قرآن کریم کی تلاوت جیسے ہم نے رمضان کے مہینے میں کی ہے، رمضان کا مہینہ چلے جانے کے بعد قرآن کریم رکھ نہیں دینا ہے، بلکہ اسے ہمیشہ پڑھتے رہنا ہے۔ اور فجر کی نماز کے بعد ایک مرتبہ ضرور قرآن کریم میں سورہ یاسین شریف کی تلاوت ضرور کر لیا کرے۔ سورہ یاسین شریف کی تلاوت سے ہماری شبہ ہوگی تو اللہ کی ذات عالی سے امید ہے اللہ پورے دن کے کاموں میں ہمارا مددگار ہو جائے گا۔ تم گھروں میں کام کرتی ہو، کام کر کے تمہیں تھکاوٹ کا احساس ہوتا ہے، حالانکہ
اللہ نے تمہیں کتنا اونچا مقام اور مرتبہ دیا ہے۔ حدیث شریف میں لکھا ہے ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کی وہ عورت جو اپنے گھر میں صفائی کرتی ہے، جھاڑو لگاتی ہے، جھاڑو لگاتے ہی اللہ پاک اس کی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اور علماء نے لکھا ہے وہ عورت جو اپنے گھر میں ثواب کی نیت سے اللہ کو راضی کرتے ہوئے جھاڑو لگائے، اللہ پاک اس عورت کو بیت اللہ میں جھاڑو لگانے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ تو گھر کے کام میں تم بیزی رہتی ہو، اللہ نے تمہیں ایک مقام اور ایک مرتبہ دیا ہے۔ سورہ یاسین شریف کی تلاوت کر کے دن کی شروعات کرو گے، سورہ یاسین شریف پڑھنے کی برکت سے 10 قرآن کریم پڑھنے کا ثواب ملے گا، اور سورہ یاسین شریف پڑھنے کی برکت سے اللہ پاک پوری زندگی کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے اور پورے دین بھر کے کاموں میں ہمارا مددگار ہو جائے گا۔ تو اللہ سے معافی مانگ لینی چاہیے۔ رمضان کا مہینہ جانے سے پہلے اپنے دل کو مخلوق کی دشمنی سے پاک اور صاف کر لینا چاہیے۔ رشتہ داروں سے آپس کے تعلقات ٹوٹے ہوئے ہیں تو جوڑ لینے چاہیے۔ جس دل میں مخلوق کی دشمنی بھری ہوئی ہوتی ہے، جس دل میں مخلوق کی عداوت بھری ہوئی ہوتی ہے، پوری زندگی اللہ کو پانے کی کوشش کرتے رہیں، اس وقت تک اللہ کے نبی کی محبت اور اللہ کی محبت دل میں داخل نہیں ہو سکتی ہیں جب تک کہ مخلوق کی دشمنی سے دل پاک اور صاف نہ ہو۔ تو رمضان کا مہینہ جانے سے پہلے آپس کی نفرتوں کو بھی ختم فرما دو اور ایک بن جاؤ، نیک بن جاؤ۔ ہمیشہ اپنی ذات کو اللہ کا فرما بردار بناؤ، اللہ کی نافرمانی والے کاموں سے اپنی ذات کو بچاؤ۔ آج کی اس مجلس میں 2 کاموں کی نیت کر کے جاؤ، کچھ نہیں ہو سکتا 2 کام زندگی میں کر لو۔ زندگی میں جس نے 2 کام کر لیے، مرد ہے یا عورت، اس سے اچھا اللہ کے نزدیک کوئی ہو نہیں سکتا ہے۔ نمبر 1، 5 وقت کی نماز کا اہتمام، اس سے بڑی کوئی عبادت ہے نہیں، ایمان کے بعد سب سے بڑا درجہ نماز کا ہے۔ اور نمبر 2، اپنی ذات سے کسی کو دکھ مت پہنچاؤ، کسی کو تکلیف مت پہنچاؤ، کسی کو دکھ نہ دو، اس لیے کہ دنیا میں جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانو تو کر کے دیکھو، جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانو تو کر کے دیکھو، جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، نہ مانو تو مر کے دیکھو، بھلے عمل کا بھلا نتیجہ، برے عمل کا برا نتیجہ، جن لوگوں نے برا کیا ہے چل کر ان کا گھر دیکھو۔ یعنی کسی کو ستانے والے، کسی کو تکلیف پہنچانے والے، کسی پر ظلم کرنے والے، اللہ پاک ان کی زندگیوں کا سکون و اطمینان چھین لیتے ہیں۔ اور حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ رب العالمین بڑا کریم ہے، بڑا رحیم ہے، پوری زندگی گناہوں میں گزر جائے، پوری زندگی نافرمانی میں گزر جائے، صرف ایک مرتبہ کہہ دیا جائے استغفر اللہ، ماں بہنیں کہہ دو استغفر اللہ۔ حدیث شریف میں فرمایا استغفر اللہ کا معنی یہ ہے کہ اللہ میں تجھ سے معافی مانگتی ہوں، عورت ہے تو، مرد ہے اے اللہ میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں۔ اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العالمین آسمان پر فرماتے میری بندی تو نے مجھ سے معافی مانگی ہے، میں نے تجھے معاف کر دیا ہے۔ دنیا والوں سے کبھی کبھی ہم معافی مانگتے ہیں، کبھی کبھی اپنے رشتہ داروں سے معافی مانگتے ہیں، کبھی کبھی اپنے تعلقات والوں سے معافی مانگتے ہیں، تو کبھی کبھی تانا بھی دے دیتے ہیں، ارے تمہیں معاف کرنے جیسا تو تھا نہیں، لیکن تم نے معافی مانگی ہے اس لیے تمہیں معاف کر دیا جاتا ہے۔ لیکن اللہ تو کتنا بڑا کریم، کتنا بڑا رحیم، جب کوئی اللہ کا بندہ یا جب کوئی اللہ کی بندی اللہ سے معافی مانگے، اللہ فرماتے میرے بندو اور میری بندیوں میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے، اور ایسا معاف کیا ہے التائب من الذنب کما لا ذنب لہ، جیسا کہ تم نے گناہ کیا ہی نہیں تھا، جیسا کہ تم نے اللہ کی نافرمانی کی ہی نہیں تھی، اور گناہ لکھنے والے فرشتے کو بھی وہ گناہ بھلا دیا جاتا ہے۔ اس سے بڑا کریم اللہ کون ہوگا، اس سے بڑا رحیم اللہ کون ہوگا کہ ہم پر اتنی محبت کا معاملہ کہ معافی مانگنے پر بھی اللہ کہہ دے میرے بندے میری بندی تو نے گناہ کیا ہی نہیں تھا۔ تو میں کیا کہہ رہا تھا، حدیث شریف میں موجود ہے زندگی میں جتنے بھی گناہ ہو جائے، جتنے بھی اللہ کی نافرمانی ہو جائے، اللہ چاہے تو پکڑ کر لے، چاہے تو اس کی سزا کو آخرت پر موقوف کر دے، آخرت کے لیے مؤخر کر دے، لیکن 2 گناہ ایسے ہیں جن کی سزا مرنے سے پہلے دنیا میں ضرور مل جاتی ہے۔ نمبر 1، جس نے اپنے ماں باپ کے دل کے ٹکڑے ٹکڑے کیے ہو، ماں باپ کو ستایا ہو، ماں باپ کو ناراض کیا ہو، اس کو مرنے سے پہلے دنیا میں ضرور سزا ملتی ہے۔ اس لیے اپنے ماں باپ کو راضی کر لو، ماں باپ کے دل کے ٹکڑے ٹکڑے نہ کرو۔ میں اپنی بیٹیوں سے کہوں گا، اپنی بہنوں سے کہوں گا، ہمیشہ اپنی ماں کو راحت پہنچانے کا اہتمام کرو، اپنے باپ کو راحت پہنچانے کا اہتمام کرو۔ اور نمبر 2، جس نے کسی پر ظلم کیا، ذاتی کا معاملہ کیا، کسی کمزور کو ہم نے ڈرایا ہے، سامنے والا کمزور ہے
پیدا کرنے والا اللہ کمزور نہیں ہے، بلکہ جب مظلوم نے، جس پر ہم نے ظلم کیا ہے، اس نے ایک مرتبہ ہاتھ اٹھا لیے، اس کے دل کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، ہاتھ نہیں اٹھائے، صرف اس کا دل زخمی ہو گیا، اس کے دل کا زخمی ہونا ہماری دنیا کو بھی اجاڑنے کا سبب بن سکتا ہے، اللہ حفاظت فرمائے ہماری آخرت کو بھی اجاڑنے کا سبب بن سکتا ہے۔ اس لیے اپنی ذات سے کسی کو دکھ مت پہنچاؤ، کسی کو تکلیف مت پہنچاؤ۔ یہ عید الفطر کا بھی موقع آئے گا، اللہ سے دل سے دعا کر لو چاند کا کوئی فتنہ ہمیں دیکھنے کو نہ ملے، اپنی اولاد کی خاص طور پر تربیت کریں گے، ابھی ایسے حالات نہیں ہے کہ اپنی اولاد کو آزاد چھوڑ دیا جائے، بلکہ ایک دعا کا خاص طور پر پڑھنے کا اہتمام کرو، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اس دعا کو پڑھنے کی برکت سے اللہ پاک دشمنوں کی شرارتوں سے ہماری حفاظت فرمائے گا اور دشمنوں کی شرارتوں سے ہمیں محفوظ رکھے گا۔ اب ماں بہنیں رات کو سونے سے پہلے 4 کام کر کے آپ کو سونا ہے، بس مختصر میں آپ کو یہ بتلا دیتا ہوں۔ حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر تشریف لائے۔ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہمارے نبی نے فرمایا، عائشہ جب بھی تو رات کو سو جائے تو رات کو سونے سے پہلے 4 کام کر کے سویا کر۔ نمبر 1، پورا قرآن کریم مکمل پڑھ کر سویا کر۔ نمبر 2، تمام کے تمام انبیاء کرام کو سفارشی بنا کر سویا کر۔ نمبر 3، تمام کے تمام مسلمانوں کو راضی کر کے سویا کر۔ نمبر 4، ایک حج اور ایک عمرہ کر کے سویا کر۔ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، میرے نبی یہ باتیں کہہ کر نماز میں مشغول ہو گئے، نماز پڑھتے رہے، میں اپنے بستر پر بیٹھی رہی، لیکن اماں عائشہ فرماتی ہے جب میرے نبی نماز سے فارغ ہوئے تو میں نے میرے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، اللہ کے نبی تھوڑے سے وقت میں 4 کام کیسے ہو سکتے ہیں؟ پورے قرآن کریم کو میں کیسے پڑھ سکتی ہوں؟ تمام کے تمام انبیاء کرام کو میں سفارشی کیسے بنا سکتی ہوں؟ تمام کے تمام مسلمانوں کو میں راضی کیسے کر سکتی ہوں؟ ایک حج اور ایک عمرہ کا ثواب کیسے حاصل کر سکتی ہوں؟ یعنی ایک حج اور ایک عمرہ کیسے کر سکتی ہوں؟ ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اماں عائشہ کے اس سوال پر مسکرائے اور آپ نے مسکراتے ہوئے فرمایا، عائشہ رات کو 3 مرتبہ قل ہو اللہ پڑھ کر سویا کر، اللہ ایک قرآن کریم پڑھنے کا ثواب تجھے عطا فرما دے گا۔ بسم اللہ کے ساتھ 3 مرتبہ قل ہو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، کتنا آسان ہے۔ پھر فرمایا کہ حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر درود پڑھ لے، جس کی برکت سے اللہ کے نبی اور تمام کے تمام انبیاء کرام قیامت میں تیرے لیے سفارشی ہوں گے۔ نمبر 3، مسلمانوں کے لیے استغفار کر لے، اللہ مسلمانوں کے گناہوں کو معاف فرما دے تو تمام کے تمام مسلمان تجھ سے راضی ہو جائیں گے۔ یا پھر عربی میں مانگنا چاہے، ربی اغفر لی ولی والدی وللمؤمنین والمؤمنات یوم یقوم الحساب۔ اور نمبر 4، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ بس اتنا سا جملہ، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، ایک مرتبہ اپنی زبان سے رات کو سونے سے پہلے کہہ دے، اللہ پاک حج اور عمرہ کا ثواب عطا فرما دے گا۔ تو یہ مختصر عمل میں نے آپ کو بتلایا ہے، رات کو سونے سے پہلے 3 مرتبہ قل ہو اللہ، پھر حضرت اقدس کی ذات گرامی پر درود شریف صلی اللہ علیہ وسلم، پھر تمام مسلمانوں کے لیے مغفرت کی دعا، اور سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اتنا پڑھیں گے اللہ پاک ہمیں مالا مال فرما دے گا۔ اللہ سے دل سے دعا کر لو، اللہ ہم سب کی دنیا بھی بہتر سے بہتر بنائے، آخرت بھی بہتر سے بہتر بنائے، اللہ کے احکام کے مطابق، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ اخلاص، استخلاص اور استقامت کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مختصر دعا کر لیتے، اللہم لک الحمد کما انت اہلو فصلی وسلم علی سیدنا محمد کما انت اہلو وفل بنا ما انت اہلو فإنک اہل التقوی و اہل المغفرہ۔ اللہم